عمره ما شايل جروح لا يلوم اللي ذينوح أنا ودعت الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشية يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى صدق الله العلي العظيم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین. اما بعد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. انوار بصیرت کلمات امام حسین کی روشنی میں اس حوالے سے آپ کے سامنے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز ہوا تھا اس کے آج چوتھے مرحلے میں آغاز مولا امام حسین علیہ السلام کے خطبہ منا سے ہوا تھا. یعنی سب سے پہلا خطبہ جس کا انتخاب ہوا وہ امام حسین کا خطبہ منا ہے. اور جیسا کہ عرض ہوا تھا کہ انتہائی اہم مطالب پر مشتمل یہ خطبہ ہے. بہت سے اہم پیغامات ہمارے سامنے یہ خطبہ پیش کر رہا ہے. اور عرض کیا تھا کہ اس دور میں سن 58 ہجری کا یہ واقعہ ہے. یعنی واقعہ کربلا سے 2 سال پہلے امام حسین نے اس خطبے کو منا میں بیان فرمایا ہے. وہ حج کا موقع ہے، حاجی جمع ہیں، اور اس سلسلے میں تفصیل سے کل عرض ہوا تھا کہ خود امام نے اپنے آدمی بھیجے ہیں، خواص کو بلوایا ہے، خاص لوگوں کو دعوت دی ہے. جتنی اہم شخصیات تھیں ان سب کو بلانے کے بعد، جن کی تعداد تقریباً 1000 تھی، ان میں سے اصحاب پیغمبر بھی تھے، تابعین بھی تھے، اہل بیت کے گھرانے کے افراد بھی تھے، اور دوسری اہم شخصیات بھی تھیں. ان تقریباً 1000 افراد کو جمع کرنے کے بعد امام نے اس جگہ پر یہ خطبہ بیان فرمایا ہے. آغاز اس خطبے کا مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کے ذریعے سے تھا. اور اس خطبے کے آغاز میں جملہ بھی موجود ہے کہ اس طرح کے فضائل و مناقب ایک ساتھ کسی ایک خطبے میں نہیں ملتے ہیں، ایک ساتھ کسی ایک حدیث میں ہم کو نہیں ملتے. مختلف موقعوں پر جو فضائل و مناقب ہیں اسے سرکار سید الشہداء نے ایک خطبے میں بیان فرمایا ہے. اور آیات جو امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی ان کی جانب اشارہ ہے، پیغمبر کی جو حدیثیں ہیں مولا کائنات کے سلسلے میں ان کی جانب اشارہ ہے.
اور اس خطبے میں مولا کائنات کے جو ابتدا میں فضائل بیان کیے ہیں تقریباً 17 فضیلتوں کی جانب اشارہ فرمایا ہے، اور یہ تمام 17 فضیلتیں قرآنی آیات اور احادیث پیغمبر کی روشنی میں تھیں۔ اور اس خطبے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان 1000 افراد میں جن میں اصحاب اور تابعین بھی تھے، ایک ایک فضیلت کا اس وقت موجود تمام افراد سے اقرار بھی لیا ہے، یعنی اللہ کو گواہ بنایا ہے، پھر فضیلت بیان کی ہے، اور پھر ان سب سے اعتراف لیا ہے کہ یہ فضیلت مولا کائنات کی ہے اور یہ فضیلت امیر المومنین سے مختص ہے۔ اس سلسلے میں فضائل ان کلمات کو پیش کرنے سے پہلے ایک جملہ جو قابل غور ہے، جس کی جانب میں نے اشارہ بھی کیا تھا، شاید اس دور میں اس خطبے میں مولا کائنات کے فضائل سے آغاز کرنا اور امیر المومنین کی ان فضیلتوں کو پیش کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اگر آج حالات بدتر ہو رہے ہیں اور اگر آج حاکم شام جیسے بدترین افراد برسر اقتدار پہنچے ہیں اور نتیجہ یزید جیسی شکل میں سامنے آنے والا ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب امیر المومنین کے فضائل و کمالات کو نہ سمجھنا تھا۔ مولا کائنات جیسی ایک عظیم الشان شخصیت جس کی فضیلتوں کا اعتراف کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں، جن کی فضیلتوں کا اعتراف اور اقرار لوگ کر رہے ہیں، ایسی شخصیت کو چھوڑ دینے کا نتیجہ آج یہی حالات جو اس وقت سن 58 ہجری میں رونما ہو چکے تھے، اور پھر ظاہر سی بات ہے کربلا جیسا واقعہ رونما ہونا تھا۔ ان میں جن فضیلتوں کی جانب اشارہ کیا، سب سے پہلی فضیلت امیر المومنین کی اس خطبے میں فرماتے ہیں انشدکم اللہ، میں تم سب کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، تم سب کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اتعلمون ان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کان اخا رسول اللہ، کہ تم سب اس بات کو جانتے ہو، تمہیں اس بات کا علم ہے، تم اس بات کے گواہ ہو کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام یہ کان اخا رسول اللہ، یہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی تھے، اور یہ یوں ہی عام بھائی نہیں تھے، یعنی یہ خود امام حسین کے جملات ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے یا ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، صرف اسی عمومیت کی بنیاد پر بھائی نہیں ہے، بلکہ فرمایا کانا اخا رسول اللہ ہینا آخا بین اصحابہ فاخا بینہ و بین نفسہ، یہ اس وقت جب پیغمبر اکرم نے مومنین کے درمیان عقد اخوت قائم کیا ہے، مومنین کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، اصحاب کے درمیان ایک دوسرے کے بھائی کے رشتے کو پیش کیا ہے، اس وقت پیغمبر اکرم نے اپنے اور علی کے درمیان عقد اخوت قائم کیا ہے، اس وقت علی ابن ابی طالب کو خصوصیت سے اپنا بھائی بنایا ہے، اور اس وقت کے جملات بھی پیغمبر کے یہ تھے، خود امام حسین فرماتے قالا، پیغمبر نے فرمایا تھا انت اخی وانا اخوک فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم ہمارے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ جو عقد اخوت ہے، البتہ مشہور ہے روایات میں، تاریخوں میں، پیغمبر نے اصحاب کے درمیان اور اپنے ماننے والوں کے درمیان متعدد موقعوں پر عقد اخوت قائم کیا ہے۔ ابتدائی دور میں بھی مکے میں جس وقت ہیں، اس وقت بھی پیغمبر اکرم نے اصحاب کے درمیان عقد اخوت قائم کیا ہے۔ مکے میں جو افراد موجود تھے، جو افراد اسلام لا چکے تھے، ان افراد کے درمیان ایک دوسرے کو بھائی بنایا تھا۔ اور پھر جب پیغمبر اکرم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں، تو آغاز ہجرت میں، یعنی ہجرت کے کچھ ہی عرصے کے بعد، کچھ ہی مہینے کے بعد، 4 مہینے یا 6 مہینے، مختلف روایات ہیں، آغاز ہی میں جس وقت مدینے پہنچے ہیں تو مہاجرین اور انصار کے درمیان عقد اخوت قائم کیا تھا، یعنی اس میں تاریخ میں 90 افراد کی تعداد موجود ہے کہ 45 افراد مہاجرین کے انتخاب کیے ہیں اور 45 افراد انصار کے انتخاب کیے، اور ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا، یعنی ایک مہاجر دوسرے انصاری کا بھائی تھا۔ مہاجر کا مطلب وہ لوگ جو پیغمبر کے ساتھ مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے تھے، وہ مہاجرین کہلاتے ہیں، اور جو لوگ مدینے میں موجود تھے وہ انصار کہلاتے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم نے مکے اور مدینے کے ان مسلمانوں کو جو اصحاب کہلاتے تھے آپس میں عقد اخوت قائم کیا ہے اور ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ اور پھر یہ 2 موقعوں کے علاوہ سن 9 ہجری میں، یعنی پیغمبر کے وفات سے تقریباً 2 سال پہلے، جس وقت یہ آیت کریمہ قرآن کے نازل ہوئی ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، قرآن نے اعلان کیا ہے کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر تیسری مرتبہ پیغمبر نے اس وقت موجود افراد کے درمیان عقد اخوت قائم کیا ہے، اور
روایات میں ہے، اور یہ روایتیں صرف شیعوں سے مخصوص نہیں، اہل سنت کے بھی متعدد روایات ہیں، یہاں تک کہ علامہ امینی نے الغدیر میں 50 اہل سنت کے حوالے دیے ہیں، یعنی 50 معتبر علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ مختلف موقعوں پر جب بھی عقد اخوت پیغمبر نے قائم کیا ہے، علی ابن ابی طالب کو اپنا بھائی بنایا ہے، اور ہر دفعہ پیغمبر نے، چونکہ بقیہ 3 دفعوں میں دیکھیں تو فرق ہوا ہے، مثلا پہلی دفعہ میں کسی کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا، دوبارہ ممکن ہے تبدیلی، چونکہ روایات میں موجود ہے کہ پہلی دفعہ میں آپس میں جو بھائی بنے تھے ضروری نہیں کہ انہی افراد کو آپس میں بھائی بنایا ہو، لیکن تینوں دفعہ اگر کسی کو اپنا بھائی بنایا ہے وہ صرف امیر المومنین تھے، اور اس میں جملہ بھی روایات میں موجود ہے، فرمایا کہ میں بھی تمہارا بھائی ہوں اور تم بھی میرے بھائی ہو، یعنی یہ رشتہ 2 طرفی ہے، 2 طرفینی ہے، اور اس میں یہ تاکید ہے کہ فی الدنیا والآخرہ، ایسا نہیں کچھ دن کا معاملہ ہو، ایسا نہیں کچھ دن کی بات ہو، دنیا میں بھی تم ہمارے بھائی ہو اور آخرت میں بھی تم ہمارے بھائی ہو۔ یہ ایک مولائے کائنات کی فضیلت ہے جس کی جانب امام حسین اشارہ فرما رہے ہیں، یہ امیر المومنین کی ایک فضیلت ہے جسے سرکار سید الشہداء پیش کریں۔ اس فضیلت کو بیان کرنے کا ایک راز اور ایک پیغام یہ تھا کہ اگر پیغمبر کے بعد دین کی زمام سنبھالنے کا کسی کو حق تھا تو اسی کو حق تھا جو رسول کا بھائی تھا۔ ظاہر سی بات ہے پیغمبر 3 موقعوں پر جسے اپنا بھائی بنا چکے ہوں، جس کے بھائی ہونے کا صاف صاف اعلان فرما چکے ہوں، جس کے لیے متعدد موقعوں پر یہ جملہ پیغمبر کا ہو کہ یہ میرا بھائی ہے اور میں اس کا بھائی ہوں، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی تاکید ہو۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ اگر پیغمبر کے بعد کسی کو پیغمبر کی جانشینی کا حق تھا تو صرف علی ابن ابی طالب تھے، اور اتنی عظیم فضیلت ہونے کے بعد بھی اس فضیلت کو بھلا دیا جانا اور فضیلت کو فراموش کر دینا۔ اب چونکہ امام حسین نے اس دور میں اس فضیلت کو بیان کیا ہے کہ مومنین کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، اور بات کربلا کی ہے، بات بصیرت کی ہے، تو اس بصیرت کا ایک تقاضا اور ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہمیں صرف گزشتہ کی تاریخ کو دیکھ کر آگے نہیں گزر جانا ہے، بلکہ آج ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اہل بیت کے ذریعے بیان کیے گئے یا قرآن کے ذریعے بیان کیے گئے فضائل و مناقب کو نگاہوں میں رکھ کر اپنے لیے بھی راستہ طے کرنا ہے، اپنے لیے بھی کوئی حکم تلاش کرنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو بھی اس کے ذریعے سے پہچاننا ہے۔ اگر پیغمبر اکرم نے اس دور میں مومنین کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، اور وہ قرآن کی آیت آج بھی موجود ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین آپس میں بھائی ہیں، اور پھر بھائی ہونے کا ایک بہترین موقع ہمارے سامنے اس وقت بھی آتا ہے کہ آج بھی جب 18 ذی الحجہ مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المومنین سے منسوب وہ دن، عظمتوں کا دن، ولایت مولائے کائنات کے دن، اس دن کے اعمال میں ایک عمل مومنین کے درمیان عقد اخوت بھی ہے، اس دن کے اعمال میں سے ایک عمل صاحبان ولایت کے درمیان آپس میں بھائی بنانے کا عمل بھی ہے۔ باقاعدہ ہمارے روایت موجود ہے آپس میں مومنین ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنائیں، یہ پیغمبر اکرم کے ذریعے عمل انجام پانا، غدیر کے دن آج ہمارے تاکید ہونا، شاید پیغام یہ تھا کہ اگر امام حسین نے کربلا سے جانے سے پہلے مولائے کائنات کی فضیلت یہ بیان فرمائی ہے، اس فضیلت کا ایک مطلب اور ایک پیغام یہ بھی تھا کہ اب جو بھی در حسین سے وابستہ ہے، جو بھی در علی ابن ابی طالب سے وابستہ ہے، غیروں میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، غیروں میں تو دوریاں ہو سکتی ہیں، غیروں میں تو رنجشیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو بھی در علی اور در حسین پر آ جاتا ہے اس میں پھر اختلاف نہیں رہتا ہے۔ اور یہ امام حسین کا جملہ پیغام تھا کہ جو بھی حسین ابن علی سے وابستہ ہوتا ہے، آج 1400 سال کے بعد انہی امام حسین کا اگر تذکرہ ہے، انہی امام حسین کا اگر ذکر ہے، انہی امام حسین کی یاد ہے، تو امام حسین سے ایک پیغام فرش اعضاء پر بیٹھ کر ہمیں یہ بھی لینا ہے کہ ہمارے اختلافات غیروں سے تو قابل تصور ہیں، لیکن ایک حسینی سے ہمارا اختلاف ہو جائے یہ قابل تصور نہیں ہے، ایک اہل بیت کے چاہنے والے سے ہم دور ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ فرش اعضاء پر بیٹھ کر یہ بھی ایک درس لینا ہے، یہ بھی ایک پیغام لینا ہے کہ اگر ہم واقعاً ولایت علی سے وابستہ ہیں، واقعاً حسین ابن علی سے وابستہ ہیں، تو پھر ہم غیروں سے، اہل بیت کے دشمنوں سے اپنے دلوں میں نفرت اور کینہ تو رکھیں گے، لیکن جو علی والا ہے ناممکن ہے کہ اس کی طرف سے ہمارے دل میں نفرت ہو، ناممکن ہے کہ اس کی طرف سے ہمارے دل میں بیر ہو۔ گویا یہ ایک فرش اعضاء کا بھی پیغام ہے، یہ امام حسین کا بھی پیغام ہے، اور یہ امیر المومنین کی فضیلت بیان کر کے ایک پیغام یہ بھی دیا کہ جو بھی واقعی حسینی ہوتا ہے، حسینیوں میں اختلاف نہیں ہوتا ہے، اور اگر حسین ابن علی کے نام سے مجلسیں ہوں، حسین ابن علی کے نام سے فرش اعضاء ہو، حسین ابن علی کے نام سے جلوس ہوں، حسین ابن علی کے نام سے تعزیے ہوں، حسین ابن علی کے نام سے امام باڑے ہوں،
تو پھر جہاں پر نام حسین آ جاتا ہے وہاں سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے مجلس سے الگ اختلافات ہوں، ہو سکتا ہے انجمنوں سے ہٹ کر اختلافات ہوں، ہو سکتا ہے جلوسوں سے ہٹ کر اختلافات ہوں، لیکن جہاں جلوس حسین کی بات آتی ہے، جہاں عزاداری حسین کی بات آتی ہے، جہاں مجلس حسین کی بات آتی ہے، جہاں فرش عزائے حسین کی بات آتی ہے، جہاں بارگاہ حسین کی بات آتی ہے، وہاں سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ واقعی حسینی ہونے کا ایک ثبوت آج کے دور میں بھی حسینیوں کو یہ دینا ہے کہ فرش عزا پر بیٹھ کے ثابت کرنا ہے کہ ہم حسینیوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ واقعاً اگر حسینیوں کے درمیان کہیں اختلاف دکھائی دے رہا ہو، اگر انجمنوں کے نام پر اختلاف ہو، اگر مجلسوں کے نام پر اختلاف ہو، اگر امام باڑوں کے نام پر اختلاف ہو، تو یقین رکھیں کہ ہم نے امام حسین کو نہیں پہچانا ہے، ہم نے حسینیت کو نہیں پہچانا ہے۔ اس لیے کہ حسینیت کا مطلب آپس میں اختلاف اور پھوٹ ڈالنا نہیں ہے، بلکہ حسینیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اختلافات ہوں تو وہ اختلافات مٹ جائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو یہ ایک فضیلت تھی، پہلی فضیلت جو اس خطبے میں امام نے امیر المومنین کے بیان فرمائی کہ پیغمبر نے اپنا بھائی بنایا۔ دوسری فضیلت جس کی جانب اس انداز سے اشارہ فرماتے ہیں کہ انشدکم اللہ، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، هل تعلمون ان رسول اللہ اشترى موضع مسجدہ و منازلہ، کہ پیغمبر جس وقت مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پیغمبر نے ایک زمین خریدی، ایک جگہ خریدی، اور وہ جگہ مسجد کے لیے اور اپنے گھر کے لیے۔ اشترى موضع مسجدہ و منازلہ، پیغمبر نے ایک جگہ خریدی، اور روایات میں ہے کہ اسی جگہ پر آج بھی مسجد النبوی ہے، یعنی پیغمبر نے آتے ہی سب سے پہلے خریدا ہے، اور خریدنے کے بعد مسجد بنایا ہے، اور مسجد کے ساتھ ساتھ اپنا گھر بنایا ہے۔ آج تو ہمارے سامنے کربلا کی بھی تاریخ ہے، کربلا میں بھی سرکار سید الشہداء جس وقت پہنچے ہیں، معلوم ہے کہ شہید ہو جائیں گے، معلوم ہے شہید کر دیے جائیں گے، لیکن سب سے پہلا کام امام حسین نے پہنچتے ہی اس زمین کو خریدا ہے۔ البتہ بنی اسد امام کو ہبہ کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن امام حسین نے خریدا ہے۔ یہ شاید پیغمبر کا یہ عمل، امیر المومنین کی سیرت، امام حسین کا یہ کردار ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ آل محمد کے گھرانے میں کسی غیر کے مال پر بیجا تصرف قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی اہل بیت کا ایک پیغام یہ امام حسین کی بھی سیرت ہے، اور امام حسین کا جملہ اگر پیغمبر کے لیے اور امیر المومنین کی فضیلت کے ضمن میں بیان فرمایا ہے، یہ گویا علی والا ناممکن ہے کہ کسی غصبی جگہ پر رہ رہا ہو، علی والے کے لیے ناممکن ہے کہ کسی غیر کے مال کو زبردستی ضبط کر رہا ہو، نہیں ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی یہ سلسلے میں کہ خریدا ہے فابتنا ہو، اور اس کے اوپر پیغمبر نے مسجد باقاعدہ بنوائی، اور مسجد کے بعد ثم ابتنا فیہ عشرۃ منازل، اسی مسجد کے اطراف میں پیغمبر نے 10 گھر بنوائے۔ 9 لہ، 9 خود پیغمبر کے اپنے لیے تھے، جس میں بعد میں ازواج پیغمبر ہیں۔ عاشرہا فی وسطہا لابی، انہی 9 گھروں کے درمیان میں ایک 10واں گھر بنایا ہے، امام حسین فرماتے وہ میرے باپ کے لیے۔ یعنی پیغمبر نے 10 گھر بنوائے، جس میں سے 9 گھر اپنے لیے رکھے ہیں، اپنے ازواج کو دیے تھے، اور ایک گھر امیر المومنین کے لیے درمیان میں بنوایا ہے۔ البتہ بعد میں اس کے اطراف میں دوسرے افراد نے بھی اپنے اپنے گھر بنوائے، لیکن پیغمبر نے خود 10 گھر بنوا کر 9 گھر خود لیے تھے، ایک گھر امیر المومنین کو عطا کیا ہے۔ اور پھر یہ کہنے کے بعد جعل عاشرہا فی وسطہا لابی، 10واں گھر میرے باپ کے لیے تھا۔ ثم، اصل فضیلت یہاں پر ہے، یہ واقعہ تاریخ میں موجود ہے، اہل سنت نے بھی اس کو لکھا ہے، ثم سد کل باب شارع الی المسجد، چونکہ اس وقت جو گھر بنے تھے ان کا طریقہ یہ تھا، تاریخ میں ہے کہ ایک دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا اور ایک دروازہ مسجد کے باہر کھلتا تھا، یعنی اس طریقے سے گھر بنے ہوئے تھے کہ مسجد سے ملے ہوئے تھے، ایک دروازہ مسجد کے اندر ہے، دوسرا دروازہ مسجد سے باہر تھا۔ تو پیغمبر اکرم نے وہ جتنے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے وہ سب بند کروا دیے۔ پیغمبر نے جتنے بھی دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے ان سب کو بند کروا دیا، غیر بابہی، سوائے امیر المومنین کے دروازے کے، یعنی سوائے مولائے۔ یہ امیر المومنین کے اہم فضائل میں سے ایک فضیلت آج بھی تاریخ میں موجود ہے، جس کا احتراف اہل سنت نے بھی کیا ہے۔ متعدد اہل سنت کی روایات میں فضیلت امیر المومنین کی موجود ہے۔ حدیث سد ابواب مشہوری ہے، واقع سد ابواب یعنی دروازوں کا بند کروا دینا، تو پیغمبر نے سارے دروازوں کو بند کروایا، صرف ایک دروازہ کھلا تھا۔ فتکلم فی ذالک من تکلم، جہاں بھی امام علی کی بات آتی تھی، امیر المومنین کی فضیلت کی بات آتی تھی، امیر المومنین کے امتیاز کی بات آتی تھی، کچھ افراد ایسے تھے جو فوراً اعتراض کرتے تھے۔ یہاں پر امام حسین نے نام نہیں لیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر جگہ نام لے لینا یہ عقل مندی نہیں ہوتی ہے۔
یہ امام حسین نے اس خطبے میں نام نہیں لیا، بلکہ یہ جملہ فرمایا ہے فَتَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ مَنْ تَكَلَّمَ، ایک بات کرنے والے نے اس موقع پر بھی زبان کھول دی فوراً، چونکہ بات امیر المومنین کی فضیلت تھی، مولا کائنات کے لیے امتیاز تھا، آسان نہیں ہے، حتیٰ اپنے ازواج کے دروازے بند کروا دیے ہیں، اور یہ ازواج کے دروازے بند کروا کے امیر المومنین کا دروازہ کھلا رکھنا اس بات کی دلیل تھی کہ جو عظمت اللہ اور رسول کی نگاہ میں امام علی کی ہے وہ عظمت حتیٰ ازواج پیغمبر میں نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ فرماتے ہیں کہ سارے دروازے بند کروا دیے، فَتَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ مَنْ تَكَلَّمَ، ایک بولنے والا جو ہر موقع پر بول بیٹھتا تھا اس نے اعتراض کیا پیغمبر کے اوپر، فقالا، تو پیغمبر نے اس کا جواب ان الفاظ کے ساتھ دیا، ما انا صددت ابوابکم، ہرگز میں نے اپنی طرف سے دروازے نہیں بند کروائے، یہ میں نے اپنی مرضی سے دروازے نہیں بند کروائے، وفتحت بابہ، ہرگز میں نے علی کے دروازے کو اپنی طرف سے کھلا نہیں رکھا ہے، یہ خود پیغمبر ہرگز نہ میں نے بند کروائے ہیں نہ علی کے دروازے کو کھلا رکھا، ولیکن اللہ امرنی بسد ابوابکم وفتح بابہ، یہ صرف اللہ کا حکم تھا جس پر عمل کیا ہے میں نے، اللہ کا حکم تھا کہ میں سارے دروازوں کو بند کروا دوں، اور اسی اللہ کا حکم تھا کہ میں علی کے دروازے کو کھلا رکھوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ تیسری فضیلت جسے مولائے متقیان کی امام حسین نے بیان فرمائی۔ اب تیسری فضیلت بیان کرتے ہیں، دوسری فرمایا ثم نہى الناس ان يناموا فی المسجد غیرہ، یہ بھی ایک مولائے کائنات کو امتیاز حاصل ہے، اور امیر المومنین کا ایک جملہ نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ ہرگز ہم کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، یعنی ہرگز ہم کو اپنے جیسا نہ تصور کرو، بہت سے معاملات میں لا یقاس بنا احد، یہ معصومین کے لیے، اہل بیت کے لیے، کہ ہرگز آل محمد کو اپنے اوپر قیاس نہ کرنا، یہ نہ سوچنا جو معاملات تمہارے لیے وہی معاملات اہل بیت کے لیے، جو حکم تمہارے لیے ہے بعین ہی وہی اہل بیت کے لیے، ایسا ضرور نہیں۔ فرمایا امام حسین فرماتے ثم نہى الناس ان يناموا، یہ دروازے کھلنے کے بعد مسجد میں دروازہ ہے، امام فرماتے ہیں ثم ان يناموا فی المسجد غیرہ، پیغمبر نے منع کر دیا کہ آج کے بعد سے کوئی مسجد میں سو نہیں سکتا ہے، یعنی مسجد میں کسی کو سونے کا، شب خوابی کا حق نہیں ہے، لیکن صرف اگر مسجد میں سونے کی اجازت دی تھی وہ مولا کائنات کو، حتیٰ یہاں پہ یہ جملہ بھی کان یجنب فی المسجد ومنزلہ فی منزل رسول اللہ، جس طریقے سے رسول اللہ کا گھر تھا اسی جگہ پر، اسی موقع پر، اسی مسجد میں امیر المومنین کا گھر بھی تھا، اور اسی مسجد میں مولا کائنات شب خوابی بھی فرماتے تھے، اسی مسجد میں امیر المومنین سوتے تھے، یہ امام حسین فرماتے، اس سے خود عظمت مولا کائنات کا انداز۔ اور یہ جملہ کہنے کے بعد کہ یہ کام حتیٰ پیغمبر نے بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، چونکہ پیغمبر حکم خدا کے تابع ہیں، مشیت پروردگار کے تابع ہیں، یہ گویا مشیت خدا ہے، مرضی خدا ہے، اللہ کی اجازت ہے کہ علی مسجد میں سوئیں، اور اس مرحلے سے علی گزریں تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے کہ کائنات اور ہے اور علی ابن ابی طالب اور ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ وکانا، گھر تھا، فولد لرسول اللہ وَلَهُ فِيهِ اولاد، اسی گھر میں پیغمبر کی بھی اولادیں پیدا ہوئی ہیں، اور اسی گھر میں امیر المومنین بھی صاحب اولاد ہوں، یہ ایک فضیلت ہے۔ یہ کہنے کے بعد امام حسین فرماتے میں تم سب کو خدا کی قسم دیتا ہوں، گواہی دو یہ معاملہ حق ہے یا نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، پیغمبر نے یہ بات فرمایا تھا نہیں فرمایا تھا؟ قالوا اللہم نعم، جتنا بھی مجمع موجود تھا اس میں اصحاب پیغمبر بھی موجود تھے، تابعین بھی موجود تھے، بنی ہاشم بھی موجود تھے، سب نے کہا کہ ہم خدا کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ یہ بات حق ہے۔ چوتھی منزل آتی ہے، امام فرماتے ہیں افاتعلمون ان عمر بن الخطاب، امام حسین کے جملے ہیں کہ اس نے ہر سالہ قوت قدر عینی ہے یدعوها من منزلہ الی المسجد، خلیفہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ کیا اجازت ہے کہ میں مسجد میں ایک سوراخ کھول لگوں، یعنی روایت ہے، یہ موجود ہے دوسری کتابوں میں بھی، یہاں پر امام حسین نے فرمایا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں مسجد میں ایک آنکھ کے برابر سوراخ رکھوں تاکہ کبھی ضرورت پڑے تو میں جھانک کے دیکھ سکوں۔ یہ اجازت پیغمبر سے مانگی، کھڑے ہو کر سوال کیا، فابا علیہ، پیغمبر نے انکار کر دیا، پیغمبر نے حتیٰ ایک معمولی سا سوراخ کھولنے کی بھی اجازت نہیں دی، اور امیر المومنین کے لیے ایک دروازہ کھلا ہے۔ ثم خطبہ، پھر پیغمبر نے اس وقت یہ جملہ فرمایا، فقال ان اللہ امرنی ان ابنی مسجدا طاہرا، یہ بھی ایک عجیب و غریب مرحلہ ہے، پیغمبر نے اس وقت اس جواب میں یہ فرمایا ہے کہ خداوند عالم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مسجد کو پاک و پاکیزہ رکھوں،
یعنی یہ قابل غور ہے۔ امیر المومنین کو اجازت دی ہے، حکم خدا سے اجازت دی ہے، امیر المومنین سو رہے ہیں، وہیں صاحب اولاد ہوئے ہیں، اور پھر مقابلے پر حتیٰ ایک سوراخ کھولنے کی بھی اجازت دیوار میں مولا کائنات کے مقابلے پر نہیں دی ہے، اور یہ کہنے کے بعد یہ جملہ فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مسجد کو پاک و پاکیزہ رکھوں، اور پھر یہ کہنے کے بعد مسجداً طاہراً لا یسکنہ غیری وغیر اخی، اس مسجد میں کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا ہے، کوئی نہیں رکھ سکتا ہے، کوئی بھی نہیں سو سکتا ہے سوائے میرے اور میرے بھائی کے، وب نہیں ہے، اور صرف ایسا نہیں امیر المومنین بلکہ امیر المومنین کے اولاد کے بھی، یہ بھی جملہ فرمایا، سوائے میرے علی کے اور علی کے اولاد کے۔ پھر یہ کہنے کے بعد اس فضیلت کو بیان کر کے امام حسین فرماتے ہیں کیا تم سب اس کی گواہی دیتے ہو یا نہیں ہے؟ ابتدا میں نے عرض کیا تھا کہ امام حسین نے ایک جملہ پہلے یہ بھی کہا تھا کہ ان فضائل و مناقب یا اس گفتگو کے سلسلے میں اگر میں صحیح بات کہوں تبھی تم تصدیق کرنا، اور اگر میں صحیح بات نہ کہوں تو تم تکذیب کرنا۔ یہ امام نے پہلے اعتراف لے لیا تھا، میں اگر صحیح بات کروں، اور یہ جملہ کہنے کے بعد فرمایا کیا تم تصدیق کرتے ہو، کیا میں نے سچ کہا ہے؟ تو اللہم نعم قالو، سب نے مل کر یہ کہا ہے، جتنا مجمع تھا سب نے مل کر کہا اللہم نعم، ہم خدا کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ پانچویں فضیلت اور آج کی آخری ہے، یہاں پر یہ بھی ایک ہماری ذمہ داریوں میں سے اور فرائض میں سے ہے۔ خود امام حسین فرماتے ہیں انشدکم اللہ، میں تم سب کو خدا کی قسم دیتا ہوں، اتعلمون ان رسول اللہ نسبہ یوم غدیر، کیا تم سب گواہی دیتے ہو کہ پیغمبر نے غدیر خم کے دن علی ابن ابی طالب کو منسوب کیا ہے؟ یعنی اگر روایات میں دیکھیں متعدد موقعوں پر خود امیر المومنین نے بھی اس سے احتجاج فرمایا ہے، دلیلیں دی ہیں، اور اہل بیت نے بھی متعدد موقعوں پر امیر المومنین کی حقانیت کے سلسلے میں دلیل دینے میں صریحی طور پر بیان فرمایا۔ یہاں بھی فرمایا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ پیغمبر نے غدیر خم کے دن علی ابن ابی طالب کو معین فرمایا، فناد لہ بالولایہ، اور امیر المومنین کی ولایت کا اعلان فرمایا ہے، امیر المومنین کو ولی بنایا ہے، وقال، اور ولایت پہنچانے کے بعد، ولی بنانے کے بعد، ولایت کا اعلان کرنے کے بعد پیغمبر نے فرمایا تھا لیبلغ الشاہد الغائب، ہر موجود شخص کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں تک پیغام پہنچائے جو موجود نہیں ہیں، یعنی جو لوگ حاضر ہیں، جو لوگ موجود ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ غائب افراد تک اس ولایت کے پیغام کو پہنچائیں، اس حکم خدا کو جو امیر المومنین کے سلسلے میں پہنچائیں۔ سوال کیا کہ کیا تم سب گواہی دیتے ہو؟ قالو، اس موجود مجمع نے کہا کہ اللہم نعم، ہاں ہم خدا کو گواہ بناتے ہیں کہ ایسے ہی۔ اب یہاں پر بہرحال بات اگر ولایت کی ہے اور ولایت کے سلسلے میں عظمت اور اہمیت کی بات ہے، اس ولایت کے بارے میں امام حسین نے خود یہ جملہ فرمایا ہے، اور گویا اس تاریخ اور غدیر کے سلسلے میں جو واقعہ رونما ہوا اس کی تکرار فرمائی ہے، ورنہ خود واقع غدیر کے ضمن میں جملہ موجود ہے کہ پیغمبر نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ جو موجود ہیں وہ غائب افراد تک اس پیغام کو پہنچائیں، یعنی ولایت امیر المومنین کو۔ اور اس جگہ پر بھی جتنا مجمع تھا، تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، اس 1.25 لاکھ کے مجمع میں پیغمبر نے امیر المومنین کی ولایت کو پیش کیا ہے، امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا ہے، امیر المومنین کی ولایت کو پہنچایا ہے، اور اس 1.25 لاکھ کے مجمع کو ولایت امیر المومنین پہنچانے کے بعد یہ جملہ بھی فرمایا تھا کہ جتنا مجمع موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ان افراد تک اس پیغام کو پہنچائیں جو یہاں پر موجود نہیں۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ولایت امیر المومنین کی ولایت کا معاملہ یہ ہے، یہ صرف اپنے لیے نہیں ہے، یہ صرف خود خوش ہو جانے کے لیے نہیں ہے، صرف ناز کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف انسان فخر کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ولایت امام علی کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم تک ولایت علی پہنچی ہے تو امام حسین فرماتے ہیں، پیغمبر کا جملہ ہے کہ پھر ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس ولایت علی کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یعنی اس کی یاد دلائی ہے، سن 58 ہجری میں جملہ فرما رہے کہ یہ ذمہ داری ہے کہ ولایت علی کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے، دوسروں تک پہنچایا جائے، غائبین تک پہنچایا جائے۔ اگر غدیر میں پیغمبر نے جملہ فرمایا ہے، امام حسین اس موقع پر اس کی یاد دلا رہے ہیں، یہ یاد نہیں ہے بلکہ کربلا سے وابستہ افراد کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ ولایت علی خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے، ولایت علی خاص افراد کے لیے نہیں ہے، بلکہ ولایت علی کا ایک مفہوم ہی یہ ہے کہ دنیا تک ہدایت کا پیغام پہنچے، دنیا تک ولایت
اہل بیت پہنچے، دنیا تک ولایت خدا پہنچے، تاکہ دنیا ہدایت کو پہچان سکے۔ اور اگر امام حسین نے جملہ فرمایا ہے کہ یہ ولایت علی کے پہچانا ذمہ داری ہے، تو پھر کم از کم اتنا ماننا پڑے گا کہ ہمیں وہ طریقہ اپنانا ہے، ہمیں وہ انداز اپنانا ہے، ہمیں اس راستے پر چلنا ہے کہ جس کی وجہ سے غیروں تک بھی ولایت علی پہنچ سکے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ ولایت امام علی کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی خاص فرد تک پہنچ جائے، کسی خاص انسان تک پہنچ جائے، نہیں، اس ولایت امام علی گویا عظمتوں کے حامل تھی۔ اور میں نے جہاں سے شروع کیا تھا کہ اس ولایت امیر المومنین کو اس انداز سے اور عظمت امیر المومنین کو، فضائل امیر المومنین کو پیش کر کے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر دنیا نے علی کو نہ چھوڑا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ اگر حالات بدلے ہیں، اگر پریشانیاں آئی ہیں، اگر دشواریاں آئی ہیں، اگر حتیٰ مومنین زحمتوں، مشقتوں اور پریشانی کا شکار ہوئے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب جیسے انسان کو نہیں پہچانا گیا۔ اتنے واضح صفات اور کمالات اور فضائل ہونے کے بعد بھی دنیا نے علی کو چھوڑ دیا۔ اور اگر امام حسین نے یہ یاد دلایا تھا، آج ہم انہی امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے امام حسین کا یہ پیغام بھی ہمیں لینا ہے کہ ہمیں صرف پہلے ہی دور کے حقیقی رہنما کو نہیں پہچاننا ہے، بلکہ اپنے دور میں بھی ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آج کون ہے جو ہمیں حقیقی ولایت سے آشنا کر سکتا ہے۔ یہ امام حسین کا پیغام آج ہم سب کے لیے ہے، ہم حسینیوں کے لیے ہے۔ اور بصیرت کا تو مفہوم ہی ہے کہ بصیرت کا مظاہرہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ اپنے زمانے میں بھی ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ کون حقیقی صاحب ولایت ہے، کون حقیقی ہمیں ولایت تک پہنچا رہا ہے، اور کون بنا میں ولایت ہم کو ولایت سے دور کر رہا ہے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جہاں ولایت کی بات آئے، ہر دور میں ولایت کے دشمن موجود ہیں، اور اگر اس دور میں پیغمبر کے بعد حقیقی ولی سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے علی کی جگہ پر مختلف لوگوں کو لایا گیا ہے، اور جس کے نتیجے میں دنیا کامیاب ہوئی ہے بظاہر اس لیے کہ لوگوں کو بہکا دیا، لہذا ممکن ہے کہ آج کے دور میں بھی ہمارے سامنے ایسے چہرے لائے جائیں، ایسے افراد لائے جائیں جن کا مشن اور مقصد ہی یہ ہو کہ ہمیں ولایت علی سے دور کر دیں۔ یہ امام حسین کا کربلا کا پیغام ہمیں بصیرت کا پیغام دیتا ہے، ہمیں شعور کا پیغام دیتا ہے، ہمیں سوچنے سمجھنے کا پیغام دیتا ہے کہ ہماری ذمہ داری حسینی بن کر ایک یہ بھی ہے، ولایت علی سے وابستہ ہو کر یہ بھی ہے کہ اپنے دور میں ہم صحیح طور پر پہچان لیں کہ آج ہمارے سامنے کون راستہ ہے جو ہمیں حسینی بنا رہا ہے، کون ایسا راستہ ہے جو ہمیں ولایت اہل بیت سے وابستہ کر رہا ہے، کون ایسا راستہ ہے جو ہمیں غدیر سے آشنا کر رہا ہے، کون ایسا ہے جو حقیقی غدیری ولایت کو ہم تک پہنچا رہا ہے۔ یعنی اس جملے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے دور میں بصیرت کا مظاہرہ نہ کیا، اگر ہم نے اپنی بصیرت سے کام نہ لیا، تو اپنے دور میں ہم بھی گمراہ اور بہک سکتے ہیں۔ اگر حقیقی راستے پر باقی رہنا ہے تو اپنے زمانے میں ان افراد کو پہچاننا ہوگا جو ہم کو حقیقی ولایت سے آشنا کرتے ہیں۔ اور اسی لیے کربلا میں جہاں امام حسین نے یہ پیغام دیا تھا، ان پیغامات میں ایک پیغام امام حسین کا کربلا میں یہ بھی تھا کہ جب آخری وقت آیا ہے، شہادت سے نزدیک ہو رہے ہیں، بہت سو کی تمنا ہے کہ ہم امام حسین کے ساتھ شریک ہو جائیں، ہم امام حسین کا ساتھ دے سکیں، ہم امام وقت کے کام آ سکیں۔ بہت سے افراد تھے خوش قسمت جو اس نیت میں کامیاب ہو گئے، کربلا تک پہنچ گئے، لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی۔ لیکن بہت سے ایسے بے بصیرت افراد بھی تھے جو پہنچ سکتے تھے لیکن نہیں پہنچے۔ بہت سے افراد مجبوریوں کی بنیاد پر، بہت سے افراد سختیوں کی بنیاد پر امام وقت کے ساتھ نہ دے سکے، لیکن ایک تعداد ان کی بھی تھی کہ جو پہنچ سکتے تھے لیکن شعور و بصیرت نہیں تھی، لہذا وقت پر امام وقت کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ ایک تعداد پہنچی ہے، لیکن انہی افراد میں جنہوں نے امام وقت کا ساتھ دیا ہے، امام حسین کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، ایک ایسا بھی شہید کربلا ہے جو خود سے نہیں آیا ہے، بلکہ امام حسین نے اسے خط لکھ کر بلایا ہے۔ اور یہ شاید کربلا میں امام حسین کا جناب حبیب کو خط لکھ کر بلانا اور تنہا بلایا نہیں ہے، بلکہ آج بھی ہمارے سامنے وہ جملات موجود ہیں جسے امام حسین نے تحریر فرمایا تھا، وہ خط موجود ہے جو حبیب ابن مظاہر کے نام بھیجا ہے۔ اس خط کے جملات یہ تھے: من الحسین الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر، حسین ابن علی کی طرف سے مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کی طرف یہ خط ہے۔ یہ امام حسین نے فقیہ کا جملہ کیوں لکھا ہے؟ امام مصلحت جانتا ہے، لیکن ظاہری طور پر یہ ہے دنیا کو اپنی نگاہ میں فقیہ کی عظمت کو بتانا تھا، اپنی نگاہ میں ایک فقیہ اہل بیت کے مرتبے کو بتانا تھا۔ آؤ حسین کی نگاہ سے فقیہ اہل بیت کی عظمت کو پہچانو، آؤ حسین ابن علی کی نگاہ سے جو فقیہ ہوتا ہے اس کے مرتبے کو پہچانو۔
دنیا ہوتی ہے، دنیا کے چاہنے والے ہوتے ہیں جو اپنے امام کے ساتھ نصرت کی تمنا رکھتے ہیں، امام کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں، لیکن فقیہ اہل بیت وہ ہوتا ہے جسے امام وقت خود خط لکھ کر بلاتا ہے۔ اور امام حسین کا جملہ لکھ دینا شاید رہتی دنیا تک کم از کم ہر حسینی کے لیے پیغام تھا کہ اگر واقعی حسینی ہو تو تمہیں حسینیت کا ثبوت اس طریقے سے بھی پیش کرنا ہے کہ اپنے زمانے کے فقہا کا احترام بھی تمہیں کرنا ہے۔ اور اس جملے کا من حسین الی رجل فقیہ کا ایک مفہوم کم از کم یہ بھی نکل سکتا ہے کہ اگر کوئی فقیہ کی توہین کرتا ہوا نظر آ رہا ہو، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، حسین والا نہیں ہو سکتا ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کربلا والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے کربلا کے مقصد کو نہیں پہچانا ہے، اس نے کربلا کے مشن کو نہیں پہچانا ہے، اس نے حسین ابن علی کو نہیں پہچانا ہے۔ امام حسین ہمارے سامنے احترام کو بیان کریں، عظمت کو بیان کریں، اور یہی تو مقصد تھا۔ بیان کر دیا کہ اگر علی کو چھوڑ کر دنیا بہکی ہے تو اپنے زمانے میں ان کو پہچانو جو تمہیں علی تک پہنچا رہے ہیں، ان افراد کی شناخت حاصل کرو۔ لہٰذا جب خط لکھا ہے، حبیب ابن مظاہر کربلا پہنچے ہیں، اور جب کربلا آئے ہیں، وارد کربلا ہوئے، جناب زینب نے سوال کر لیا، اے فضا یہ کیسا شور ہے؟ چونکہ 2 محرم کو جب قافلہ کربلا پہنچا ہے، یزید کے لشکر مسلسل یکے بعد دیگرے فوج آ رہی تھی، اور جب بھی کوئی فوج کا رسالہ آتا تھا زمین کربلا دہلنے لگتی تھی، جناب زینب کا دل بے چین ہو جاتا تھا، تڑپ جاتی تھی، مسلسل سن رہی کہ یزید کا ساتھ دینے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، بھائی کے قتل کے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ جب شور سنا فوراً بے چین ہو گئیں، جناب فضا سے کہا کہ فضا خیر تو ہے، یہ کیسا شور ہے؟ جناب فضا باہر گئیں، جا کر خبر لے کر آئیں اور یہ جملہ کہا، اے شہزادی آپ کے بچپن کے بھائی حبیب ابن مظاہر آئے ہیں۔ جیسے ہی حبیب کا نام سنا ہے، امام حسین کے بچپن کے ساتھی کا نام سنا ہے، یہ جملہ جناب زینب کے لیے مشہور ہے۔ فرمایا فضا جا کر حبیب سے میرا سلام کہہ دو۔ جیسے ہی جناب فضا نے آ کر حبیب ابن مظاہر سے کہا ہے، اے حبیب خوشا نصیب، تمہیں شہزادی سلام کہلا رہی ہے۔ جناب حبیب نے جیسے ہی شہزادی کا سلام سنا ہے بے چین ہو گئے، تڑپ گئے۔ اور جناب حبیب وہ ہیں جو اہل بیت کے در کے غلام ہیں، جناب حبیب وہ ہیں جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، امام حسین کے صحابی ہیں، آل محمد کے گھر سے وابستہ ہیں، لیکن در اہل بیت سے وابستہ ہونے کے بعد یہ جناب حبیب کی غیرت تھی جس کا مظاہرہ اس انداز سے کیا ہے کہ ہائے آج آل محمد پہ یہ وقت آ گیا کہ شہزادی غلاموں کو سلام کہلائیں۔ یعنی جناب حبیب کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ شہزادی کسی غلام کو سلام کہلا رہی، چاہنے والے ہیں صرف سلام کہلایا ہے، لیکن جناب حبیب سے برداشت نہ ہوا۔ انصاف سے بتائیے، جب در امام حسین سے وابستہ ہو کر، در اہل بیت سے وابستہ ہو کر، در سید سجاد سے وابستہ ہو کر جناب حبیب کو یہ گوارا نہ ہوا کہ شہزادی ایک چاہنے والے کو سلام کہلا رہی ہوں، جناب حبیب کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ شہزادی حبیب کو سلام کہلا رہی ہوں، ذرا سوچئے کہ سید سجاد جیسا غیرت دار امام ہو، کتنا بڑا امتحان امام وقت کے لیے آیا ہوگا کہ جب جناب زینب کے سر سے چادر اتری ہوگی۔ یہ آسان امتحان نہیں تھا، یہ معمولی مصیبت نہیں تھی، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک غیرت دار عام انسان بھی سوچ نہیں سکتا ہے کہ اس کے سامنے اس کے گھر کی خواتین کے سروں سے چادر چھن جائے، لیکن اس امتحان کو چوتھے امام نے دیا ہے، یہ جناب حبیب نے پیغام دے دیا ہے کہ معمولی نہ سمجھنا، جناب زینب کی عظمت آسان نہیں ہے، معمولی نہیں ہے۔ اور اس موقع پر آ کر یہ پیغام دیا تھا کہ آؤ حبیب کی نگاہ سے عظمت زینب اولیاء مقام کو پہچانو۔ جب جناب حبیب آئے ہیں، آقا کی خدمت میں ہیں، عاشور کا دن نمودار ہوا ہے، ظہر کا اول وقت آیا ہے۔ ایک چاہنے والے نے آ کر کہا کہ مولا نماز کا اول وقت ہے۔ امام نے ایک دفعہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ جملہ کہا کہ ہاں نماز کا اول وقت ہے اور اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ یہ امام حسین نے جو اس وقت جملہ فرمایا کہ اللہ تمہارا شمار نماز گزاروں میں کرے، اس کا مطلب ہے کہ آقا حسین اگر کسی اپنے چاہنے والے کو دعا دے رہے ہیں تو دعا اس انداز میں دے رہے ہیں کہ اللہ تمہیں نمازی بنا دے، اللہ تمہارا شمار نماز گزاروں میں کرے۔ اور یہ کہنے کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ان ظالموں سے کہو کہ اتنی دیر کے لیے جنگ کو روک دیں کہ ہم نماز ظہر پڑھ سکیں، نماز ظہر قائم کر سکیں۔ ایک ملعون نے جسارت کی ہے
حسین تمہاری نماز قبول نہیں، معاذ اللہ۔ ادھر اس نے جسارت کی ہے، جناب حبیب تڑپ گئے، جناب حبیب بے چین ہو گئے۔ آپ کے سامنے وہ منظر ہے کہ جس وقت امام نے نماز ظہر پڑھی ہے، امام کے دو چاہنے والے زہیر اور سعید امام کے آگے کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس وقت اپنے سینوں پر تیر کو روکا ہے، اور امام نے نماز پڑھی ہے۔ بعض اصحاب نے امام کے ساتھ نماز ادا کی ہے، لیکن جناب حبیب نے جملہ کہا ہے، آقا مجھے اجازت دیجیے۔ یہی کہا ہوگا، مولا نماز پڑھنے والے بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ کے سامنے تیروں کو روکنے والے بھی موجود ہیں، لیکن آقا اس نے جسارت کی ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اسے جسارت کا مزہ چکھاؤں۔ جناب حبیب نے اس وقت امام حسین سے اجازت لی ہے، اجازت لے کر مقتل میں آئے ہیں۔ امام نے ادھر نماز قائم کی ہے، جناب حبیب مقتل میں ہیں، جنگ کر رہے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ امام نے نماز ختم کی، نماز ختم کرنا تھا، ذرا تصور کیجئے، ایک ساتھ 3 آوازیں امام کے کانوں میں آتی ہیں۔ ادھر نگاہوں کے سامنے زہیر و سعید زمین پر گرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا خدا حافظ۔ امام کے نگاہوں کے سامنے کہتے ہیں کہ آقا خدا حافظ، آقا آپ کے بارگاہ میں آنے کے بعد ہمارے اس عمل کو قبول فرمائیے، مولا ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آقا ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ نگاہوں کے سامنے 2 چاہنے والے گرتے ہیں، ادھر سے مقتل سے حبیب آواز دیتے ہیں، اے آقا اپنے بچپن کے ساتھی کا سلام قبول کرو، اے مولا اپنے غلام کا سلام قبول کرو۔ ذرا سوچو، ایک امام ہو، نگاہوں کے سامنے صحابیوں کے لاشیں ہیں، ادھر سے حبیب آواز دے رہے ہیں۔ امام حسین مقتل کی طرف چلتے ہیں، حبیب کے لاشے پر پہنچے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا ہے کہ حبیب دنیا سے رخصت ہوئے، امام حسین نے جناب حبیب کے لاشے کو بھی خیمے میں پہنچایا ہے۔ بس ایک منظر ہے کہ جناب حبیب کے سلسلے میں تاریخوں نے جو لکھا ہے کہ جناب حبیب امام کے چاہنے والے تھے، عظمتوں کے حامل تھے، کوفے کے رہنے والے ہیں، بنی اسد سے جناب حبیب کا تعلق ہے۔ جس وقت کربلا میں امام حسین شہید ہو گئے تو شہادت کے بعد ایک امتحان یہ بھی آیا کہ شہادت کے بعد ان شہداء کے سروں کو تن سے جدا کیا گیا، اور پھر ان کٹے ہوئے سروں کو نوک نیزہ پر بلند کر کے، جب یہ قافلہ 11 محرم کو کربلا سے چلا ہے تو قافلے کے ساتھ ساتھ نیزہ بردار بھی تھے جن نیزوں پر کٹے ہوئے سر تھے۔ انہی سروں میں تمام شہداء کے سر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جناب حبیب ابن مظاہر کا سر بھی ہے۔ روایات میں ایک جملہ لکھا ہے کہ جناب حبیب کا سر کربلا سے روانہ ہوا ہے، سب سے پہلے قافلہ کوفے پہنچا ہے، اہل بیت کے افراد ساتھ میں ہیں۔ آسان نہیں ہے ایک گھر والے کے لیے، آسان نہیں ہوتا ہے جناب سکینہ کے لیے، آسان نہیں ہے امام سجاد کے لیے، آسان نہیں ہے جناب زینب کے لیے۔ ایک طرف کربلا میں اپنے بھائی کی شہادت کو دیکھ کر آئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بھائی کا کٹا ہوا سر نوک نیزہ پر ہے، ساتھ ہی ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر نوک نیزہ کے اوپر۔ یہ امتحان اہل بیت دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب یہ قافلہ کوفے پہنچا ہے، اب یہاں پر ایک جملہ ملتا ہے کہ اسی کوفے میں جناب حبیب کا ایک بیٹا ہے جس کا نام قاسم لکھا ہے۔ یہ جناب حبیب کا بیٹا کوفے میں رہتا ہے۔ جب اس نے کربلا کی طرف سے قافلہ آتے ہوئے دیکھا، اور یہ قافلہ وارد کوفہ ہوتا ہے، آگے آگے امام حسین کے سر ہے، پیچھے دوسرے شہداء کے سر ہیں، اچانک قاسم کی نگاہ ایک نیزے کی طرف گئی۔ نزدیک جا کر منظر کیا دیکھا؟ قاسم دیکھتا ہے کہ اس نیزے کے اوپر میرے بابا حبیب کا سر ہے، بیٹا ہے، اولاد ہے۔ باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کے بے چین ہو گیا۔ اس قاسم نے اپنے کچھ ساتھیوں کو اکٹھا کیا، ساتھیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد اس شخص کے پاس آیا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، جس کے اوپر جناب حبیب کا سر تھا۔ قاسم نے آ کر یہ کہا ہے کہ یہ نیزہ مجھے دے دو۔ اس نے انکار کیا۔ یہ کون ہے تمہارا؟ کہا میرا بابا ہے، میرے باپ حبیب ہیں جو کربلا گئے تھے، ان کا کٹا ہوا سر ہے۔ اس ظالم نے انکار کیا ہے، اس نیزے کو دینے سے منع کر دیا۔ اس وقت قاسم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیام سے تلوار نکالی، اور تلوار نکالنے کے بعد اس ظالم کے ہاتھ سے نیزہ چھینا، اور نیزہ چھین کے جملہ کہا ہے کہ جس کے بیٹے زندہ ہوتے ہیں اس کے باپ کا سر نوک نیزہ پہ بلند نہیں ہوتا۔ ذرا سوچو، کوفے میں قاسم نے جملہ تو کہہ دیا اور اپنے باپ
باپ کے کٹے ہوئے سر کو واپس تو لے لیا۔ ہائے یہ جملہ سید سجاد کے کانوں میں گیا ہوگا، ہائے آج حبیب کا بیٹا موجود ہے اور زبان سے یہ جملہ کہہ رہا ہے، جس کے بیٹے زندہ ہوتے ہیں اس کے باپ کا سر نو کے نیزہ پہ بلند نہیں ہوتا۔ ہائے حسین جیسا باپ ہو، سید سجاد جیسا بیٹا ہو، کتنا بڑا امتحان امام وقت دے رہا ہے، لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، بس نگاہوں میں مشیت پروردگار ہے۔ اے پروردگار، سید سجاد یہ امتحان دینے کے لیے تیار۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔